لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي یا نور اللہ. دلائل الخیرات شریف میں ہے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ساق عرش پر یہ لکھا ہوا ہے: جو میرا مشتاق ہو رحمتہ، میں اس پر رحم کرتا ہوں. اگر اللہ تعالی کی رحمت چاہیے، فضل چاہیے، عنایت چاہیے، کرم چاہیے، تو دلوں میں اس کا اشتیاق پیدا کیجیے. دنیا کی محبت کو دل سے نکالیے، دنیا والوں مخلوق سے کی محبت کو دل سے نکالیے. اللہ کی محبت کے گلاب کھلائیے، اللہ تعالی کے مشتاق بن جائیے، پھر اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. مزید یہ لکھا ہوا ہے: اور جو مجھ سے سوال کرے آتیتہ، میں اسے عطا کرتا ہوں. در در بھیک مانگنے کی بجائے، در بدر پھرنے کی بجائے ایک ہی در پکڑ لیا جائے. کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ تعالی کی طرف ہی رجوع کیا جائے. اور مزید لکھا ہوا ہے: اور جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج کر میرا قرب چاہتا ہے، غفرت لہ ذنوبہ، تو میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، گویا دل کو پاکیزہ کر دیتا ہوں، مصفا کر دیتا ہوں. اور جب دل پاکیزہ ہوگا، میرے جلوے بسیں گے، میرا قرب حاصل ہوگا، تو اللہ کا قرب پانے کا
ایک ذریعہ یہ بھی پتا چلا کہ اس کے محبوب کی باتیں کی جائیں، ان کا ذکر کیا جائے، ان پر درود و سلام بھیجا جائے، بس اس کو اپنی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ تعالی دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجمع البحرین، مفسر قرآن، صاحب روح البیان، سیدنا شیخ اسماعیل حقی علیہ رحمت الباری، آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ کا واقعہ، کہ ان کی توبہ کا سبب کیا بنا، راہ خدا پر گامزن ہونے کا ذریعہ کیا بنا، باطنی علوم پانے کا باعث کیا بنا۔ فرماتے ہیں کہ ان کا اپنا ارشاد ہے، ایک مرتبہ میں اپنے گھر کی چھت پر سویا ہوا تھا، آنکھ کھلی، میری نگاہ آسمان پر اٹھی تو میں نے 5 کبوتروں کو دیکھا۔ اب رات کی ایسی سناٹے اور تاریکیوں میں کبوتر اڑتے نہیں ہیں، عموماً اللہ تعالی جس کے لیے ہدایت کا راستہ چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، بنا دیتا ہے۔ اس سے مانگو کہ وہ کرم فرمائے۔ 5 کبوتروں کو اڑتے ہوئے دیکھا جو اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے اور کچھ ناصحانہ کلام کر رہے تھے۔ اب کبوتر تو گٹر گو کرتے ہیں، یہ میں اور آپ سنتے ہیں، اس گٹر گو میں وہ کیا کلام کرتے ہیں یہ اللہ والے سنتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے تسبیح پڑھی، جو ناصحانہ کلام کیا، اس کا میرے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا، میں اتنا متاثر ہوا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ وہ دل جو پہلے دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، اب میں نے اپنے اس دل کو دنیا کی محبت سے خالی پایا۔ اور میرے دل میں ارادہ ہوا، اور آپ سن چکے ارادہ آتا کہاں سے ہے، کہ میں کسی شیخ کامل کے قدموں میں جاؤں۔ اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا، اس کے قدموں میں جاؤں، اس سے تعلیم حاصل کروں، قرب الہی کو پاؤں اور اپنی منزل کو پا جاؤں، منزل آشنا ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ پھر صبح میں گھر سے نکل پڑا شیخ کامل کی تلاش میں۔ اور میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، بڑی جلال اور وقار ان کے چہرے سے چھلک رہا تھا۔ میں انہی کے در پر جا کر بیٹھ گیا، قدموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ ان کے چہرے کے جلال
اور وقار کو دیکھ کر مجھ سے کلام نہیں ہو رہا، دل میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسا سبب بن جائے، کوئی ایسا آ جائے کہ جو انہیں بتائے کہ میں آیا کیوں۔ مجھ سے تو مدعا بیان کیا نہیں جا رہا، اور اللہ والوں کی نظر صورتوں ہی پر نہیں دلوں پر ہوتی ہے۔ انہوں نے بھانپ لیا، جان لیا کہ یہ دل میں کیا سوچ رہا ہے، اس کے دل میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ وہ بزرگ ارشاد فرمانے لگے، جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا الخضر علیہ الصلوۃ والسلام، میں خضر ہوں۔ جس وقت تو چارپائی پر لیٹا ہوا کبوتروں کی باتوں کو سن رہا تھا، اس وقت میں بغداد میں اولیاء کے سردار عبد القادر جیلانی کے پاس موجود تھا۔ ادھر تو ان سے باتیں کر رہا تھا، ادھر شیخ عبد القادر جیلانی مجھ سے کہنے لگے کہ ابھی ابھی اللہ تعالی نے ایک بندے پر کرم فرمایا اور اسے جذبہ الہیہ من نصیب ہوا۔ یہ اصطلاح ہے صوفیاء کی، تصوف کی، یوں سمجھو اسے اللہ کا قرب مل گیا، اور آسمان سے اس کے لیے یہ ندا دی گئی، مرحبا بکا عبدی، اے میرے بندے مرحبا تیرے لیے۔ اس بندے نے دل میں تہیہ کیا کہ وہ کسی شیخ کامل کے قدموں میں جائے گا اور اللہ کا عرفان پائے گا، تو آپ تشریف لے جائیے اور میرے پاس لے آئیے۔ تو میں بغداد والے امام کے کہنے پر تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب غور تو کرو، وہ دوسرے وطن میں غوث پاک بغداد معلی میں رات کا وقت ہے، آج کل کی راتیں بھی نہیں، صدیوں پرانی بات ہے، لوگ جلد سو جانے والے، رات کا درمیانی وقت ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے غوث پاک بغداد میں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ وہ وہاں بیٹھ کر دل میں جو سوچ رہا ہے، غوث پاک کے سامنے وہ سب کچھ کھلا ہے، اور آسمان سے اسے جو ندا دی جا رہی ہے، غوث پاک بغداد میں بیٹھے اس ندا کو بھی سن رہے ہیں۔ وہ سیدنا شیخ ابو عمرو فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کلام فرمایا اور میری نگاہوں سے غائب ہو گئے، اور میں نے خود کو بغداد میں پایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں بغداد پہنچا دیا کہ سامنے دربار غوث اعظم ہے۔ میں نے قدم اٹھایا، بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو گیا۔
مجھے دیکھا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے مرحبا بمن جذبہ مولاہ بألسنۃ الطیر وجمع له کثیرا من الخیر، مرحبا، خوش آمدید، مبارک ہو اس بندہ خدا کو جسے اپنے مولا تعالی نے پرندوں کے ذریعے اپنے قرب اور خیر کثیر سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واقعہ پر غور فرمائیں، حضور غوث پاک کی غیب دانی ظاہر ہو رہی ہے، آپ کی بصر کی وسعت، آپ کی سمع کی وسعت، آپ کے علم کی وسعت، وہ جو ابھی سنا نا دور و نزدیک یکساں، وہ کرامت، وہ جلوہ یہ واقعہ سے بخوبی ظاہر ہو رہا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالی نے اپنے ولیوں کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، ایک شان اور کئی شانیں تو ابھی شیخ کریم کے بیان میں آپ سن چکے۔ ایک شان مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء، یہ جو لوح محفوظ ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، تقدیریں بھی لکھی ہوئی ہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ تو اللہ کے اولیاء کے پیش نظر ہوتی ہے۔ جب ایک عام ولی کی یہ کرامت ہے تو پھر ولیوں کے امام کے علم کا عالم کیا ہوگا، ان کی نظر کا عالم کیا ہوگا۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں، علماء ربانی، وہ علماء جو شریعت کا علم بھی رکھتے ہیں، طریقت کا علم بھی رکھتے ہیں، حقیقت کا علم بھی رکھتے ہیں، معرفت کا علم بھی رکھتے ہیں، وہ علماء ربانی جو ہیں ان کی شان یہ بیان کی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرح ہے۔ نبی ہرگز ہرگز نہیں ہے، وہ تو سارے نبیوں کے غلام ہیں۔ نبی نہیں کہ غیر نبی کو نبی ماننا کفر ہے۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ وہ کمالات، وہ تصرفات، وہ شان و عظمتیں جو اللہ تعالی نے نبیوں کو بطور معجزہ عطا فرمائی، اپنے محبوب کی امت کے اولیاء کو بطور کرامت عطا فرمائی۔ اور یہ عقیدہ امام ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے فتح الباری میں نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ان کل معجزۃ وجدت لنبی یجوز ان تقع کرامتا لولی، بے شک ہر وہ معجزہ جو کسی نبی کے لیے پایا گیا جائز ہے وہ کسی ولی کے لیے بطور کرامت واقع ہو۔ اب بطور برکت
میں دو نبیوں کا معجزہ جو قرآن نے بیان کیا علیہ السلام، وہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، اور پھر اس امت کے اولیاء کو وہ جو معجزہ ملا وہ بیان کرتا ہوں۔ پہلی آیت مبارکہ سورہ یوسف کی معجزہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ آیت نمبر 37 ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید کر لیا گیا، قید خانے میں رکھا گیا، دوران قید آپ دوسرے قیدیوں سے فرمانے لگے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے، جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تفصیل اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا، اور یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ علم غیب کا اظہار ہو رہا ہے۔ پڑھیں امام راضی کی تفسیر کبیر، امام بغوی کی معالم التنزیل، امام خازن کی لباب التاویل، شیخ حقی کی روح البیان، علامہ محمود آلوسی کی روح المعانی، ابن جوزی کی زاد المسیر اور دیگر مفسرین کی تفسیر، کہ صرف کھانے کے بارے میں نہیں جانتے تھے بلکہ اس کی مقدار کے بھی بارے میں جانتے تھے۔ کتنا کھانا آئے گا، اس کی رنگت کیا ہوگی، اس کا ذائقہ کیا ہوگا، کس وقت آئے گا، کتنا کھایا جائے گا، کتنا بچے گا، اس کھانے سے کس کس کو صحت حاصل ہوگی، کس کس کو بیماری ملے گی، یہ سارا علم جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ دوسرے نبی کا معجزہ وہ ہے سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ سورہ آل عمران 49 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ نے ان کا فرمان نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں میں اعلان فرما رہے ہیں، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور سفید داغ والے کو، برس کے مریض کو، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور یہ تو آپ سن چکے کہ اللہ کے چاہنے سے نبیوں سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور ولیوں سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ اور انہوں نے بھی واضح فرما دیا، یہ کمال ہمارا نہیں، یہ شان ہماری نہیں، یہ عظمت ہماری نہیں، یہ تصرف ہمارا نہیں، بِإِذْنِ اللہ،
یہ اللہ کی عطا ہے، بس وہ عطا آپ سن چکے۔ نعرہ رسالت مظہر کبریا، مظہر مصطفیٰ سرکار کی غلامی۔ سبحان اللہ۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور اے لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اپنے گھروں میں اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، وہ سب کچھ میں بتاتا ہوں، تم کیا کھاتے ہو، کیا بچا کر رکھتے ہو۔ تو آپ لوگوں کو یہ غیب کی باتیں بتایا کرتے کہ انہوں نے کل کیا کھایا تھا، آج کیا کھایا ہے، کل کیا کھائیں گے، کتنا کھایا، کتنا بچایا۔ بچے آپ کے پاس جمع ہو جاتے، آپ انہیں بتاتے آج تمہارے گھروں میں یہ پکا ہے، اور فلاں چیز تمہارے گھر والوں نے چھپا کر فلاں جگہ رکھی ہے۔ بچے گھروں میں جاتے اور گھر والوں سے کہتے آج یہ پکا ہے اور اس جگہ وہ چیز رکھی، ہمیں دو۔ گھر والے کہتے تمہیں کس نے بتایا؟ وہ بتاتے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ نے بتایا۔ تو گھر والے آپ کے خلاف ہو جاتے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، دونوں نبیوں کا معجزہ آپ کے سامنے آ گیا۔ بنی اسرائیل کے نبیوں کی بات سرکار نے فرمائی۔ یہ نبی کا معجزہ ہے کہ گھر میں کیا پکا ہے وہ جانتے ہیں، کیا کھایا، کیا بچایا۔ اور یہی معجزہ جو ان کا معجزہ ہے بطور کرامت حضور غوث اعظم سے ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لولا لجام الشریعت علی لسانی، اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی، لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں بتاتا کہ تم گھروں میں کیا کھاتے ہو اور گھروں میں کیا کچھ بچا کر رکھتے ہو۔ انتم بین یدی کالقواریر، تم میرے سامنے شیشے کے برتن کی طرح ہو، جس طرح شیشے سے آر پار دیکھا جاتا ہے، میں تمہیں اس طرح دیکھ رہا ہوں۔ ارا ما فی بواطنکم وظواہرکم، جو تمہارے باطن میں ہے، جو تمہارے ظاہر میں ہے، میں وہ سب کچھ دیکھتا ہوں۔ مولانا جمیل قادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہمارا ظاہر و باطن ہے، ان کے آگے آئینہ کسی شے سے نہیں۔ عالم میں پردہ غوث اعظم کا کھلے ہفتاد در ایک آن میں ہوئے، کھلے ہفتاد در ایک آن میں علم لدنی کے خزینہ بن گیا، علموں کا سینہ غوث اعظم کا۔ آپ نے اس شخص کا حال جان لیا جو 5 کبوتروں کا کلام سن رہا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں جو تم کھاتے ہو گھروں میں اپنے در پر گھر پہ بیٹھے دیکھ رہا ہوں، جو بچاتے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارا ظاہر بھی دیکھ رہا ہوں،
تمہارا باطن بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے قلبی ارادوں سے بھی میں واقف ہوں۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کا آپ پر یہ کرم ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو ایک ساتھ دیکھا، ایک ہی نظر میں دیکھا، اللہ کے تمام شہروں کو دیکھا، تمام ملکوں کو دیکھا، زمینوں کو دیکھا، آسمانوں کو دیکھا، زمین و آسمان کے درمیان والوں کو دیکھا، پانی والوں کو دیکھا، ہوا والوں کو دیکھا، زیر زمین والوں کو دیکھا، اوپر والوں کو دیکھا، ایک ہی نظر ڈالی، سب کو دیکھ لیا۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، وہ میرے سامنے اس طرح تھے، اس طرح جڑے ہوئے اکٹھے تھے کہ جس طرح رائی کے دانہ ہوتا ہے، جس طرح تم رائی کے دانے ہتھیلی پر رکھ کر اسے دیکھتے ہو، تم پر وہ سارا ظاہر ہوتا ہے، یہ ساری کائنات میرے سامنے اس طرح ظاہر ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، تمام سعید و شقی، جنتی و دوزخی مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، میری آنکھ لوہے محفوظ پر لگی ہوئی ہے۔ وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی، مہینے ہوں، سال ہوں، صدیاں ہوں، زمانے ہوں، جو گزرتے ہیں، جو گزر گئے، جو آنے والے ہیں، وہ میرے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ دن دنیا میں بعد میں آتا ہے، پہلے میری خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ ہفتہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، مہینہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، سال دنیا میں بعد میں آتا ہے، صدی دنیا میں بعد میں آتی ہے، پہلے میری خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُعْلِمُنِي فَأَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي، اور جو کچھ ان میں ہوا، ہونے والا ہے، ہوگا، اس کی مجھے خبر دیتے ہیں۔ اے منکر کرامت، جھگڑا مت کر، اللہ کا جو مجھ پر فضل ہے اسے مان جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی سیدی و سندی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے غوث پاک کا یہ واقعہ سنایا، ہم نے غوث اعلی حضرت کی زبان سے سنا۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد میں تشریف لائے، خادم ہمراہ ہے، مسجد میں آ گئے، لوگ موجود ہیں، خادم کہتا میں نے دیکھا کوئی آگے بڑھ ہی نہیں رہا، نہ سلام، نہ دست بوسی، نہ کوئی ہجوم۔ آج یہ کیا معاملہ، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، آپ مسجد میں قدم رکھتے تھے، ہجوم امڑ آتا تھا، لوگ قدموں میں گرتے، بوسے لیتے، اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے، اور آج سناٹا طاری ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میں دل میں یہ خیال کر رہا تھا کہ لوگوں نے بڑھنا شروع کیا، لوگ آگے آئے، غوث پاک کے ارد گرد اتنا ہجوم ہو گیا کہ ہجوم نے مجھے دھکیلا، اتنا دھکیلا کہ میں بہت دور چلا گیا۔ اب میں افسوس کر رہا ہوں یہ کیا ہوا، پہلے والا معاملہ ہی اچھا تھا، سرکار غوث پاک کے قریب تو تھا، آپ کی صحبت میں تو تھا، یہ اتنا دور میں چلا گیا۔ میرے آقا غوث پاک نے اپنے سر اقدس کو اٹھایا اور اس خادم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے ہی تو یہ چاہا تھا کہ ایسا ہو جائے، تم ہی تو دل میں یہ چاہ رہے تھے کہ ایسا ہو جائے، کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ نے بندوں کے دلوں کو
میرے قبضے میں دے رکھا ہے، جب چاہتا ہوں اپنی طرف پھیر لیتا ہوں، جب چاہتا ہوں دوسری طرف پھیر دیتا ہوں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے شعر سنائے، مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں، غرض آقا سے کروں عرض کے تیری ہی پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر یعنی دل پر، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا یعنی قلم تیرا، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہا تیرا، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہا تیرا، جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے، جس کو چمکار دے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا، دل پہ کندہ ہو تیرا نام، وہ دزد رجیب یعنی شیطان، دل پہ کندہ ہو تیرا نام، وہ دزد رجیب الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا۔ دیکھا آپ نے کہ اولیاء کرام کی دلوں پر نظر ہے، ان کے تصرف کو دیکھا، کوئی یہ سن کے پریشان نہ ہو، سیدی و سندی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیاطین کو بھی قلوب عوام میں تصرف دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، بناوٹ کی باتیں ڈالتے ہیں، دھوکے ڈالتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان انسان کی رگ رگ میں خون کی طرح ساری و جاری ہے، پھر اولیاء کرام کو قلوب میں تصرف کی قدرت عطا ہونی کیا محل انکار ہے اولیاء کے سرور سرکار غوث اعظم، غوث و بدل کے رہبر سرکار غوث اعظم، اللہ کی عطا سے سب اولیاء میں بے شک ہر وصف میں ہے بڑھ کر سرکار غوث اعظم، ظاہر ہو کیوں نہ ان سے ہر پل نئی کرامت، خالق کے ہیں جو مظہر سرکار غوث اعظم، ایسا ملا تصرف فضل و کرم سے رب کے، رکھتے نظر ہے دل پر سرکار غوث اعظم، کون و مکا کی ہر شے ہے ان کی دسترس میں، ہے اس طرح کے سرور سرکار غوث اعظم، وہ قطب یا بدل ہو، وہ فرد ہو کے ہو وہ بے شک ہے سب کے محور سرکار غوث اعظم، ہے آپ کا قدم ہی سب اولیاء کی گردن، ہے آپ کا قدم ہی سب اولیاء کی گردن، جس کی بنی ہے منبر سرکار غوث اعظم، بہرے نبی عطا ہو، بہرے نبی عطا ہو، بہرے علی عطا ہو، بہرے حسن عطا ہو، بہرے حسین عطا ہو، بہرے نبی عطا ہو، وہ عشق کبریا جو سب کچھ بھلا دے یکسر سرکار غوث اعظم، دوئی کو ہم مٹائے وحدت میں ڈوب جائے یہ ذوق ہو میسر سرکار غوث اعظم، کر دے جو مست و بے خود وحدت کی میں کا ایسا ہم کو پلائے ساغر سرکار غوث اعظم، جتنے بھی ذاکرین ہیں، جتنے بھی ذاکری ہیں، جو بھی ذاکرات ہیں، جتنے بھی سالکی ہیں، جو بھی ہیں سالکات ہو، سب کے دل منور سرکار غوث اعظم، مرشد کے ساتھ ایک دن عاجز بھی در پہ آئے، جامی کے ساتھ ایک دن ہم سب بھی در پہ آئے، یہ بھی کرم ہو ہم پر سرکار غوث اعظم۔
تمام قادری مریدوں کے لیے، ذاکرین کے لیے، سالکین کے لیے، عارفین کے لیے، حاضرین کے لیے اب یہ واقعہ پیش کر رہا۔ شیخ المحدثین ملا علی قاری علیہ رحمت الباری نے اپنی کتاب نزہۃ الخاطر الغاتر میں یہ واقعہ درج فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سہل مغربی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کریم حضرت ابو مدین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا اب تم بغداد چلے جاؤ، جو میرے بھی آقا ہے تیرے بھی آقا ہے، سارے ولیوں کے آقا ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، اب فقر کی تعلیم وہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ فقر کی تعلیم لینا بھی ضروری ہے۔ جاؤ بیٹا بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو جاؤ، علم فقر حاصل کرو، فقر کی دولت کو نعمت کو پاؤ۔ فرماتے ہیں کہ مرشد کریم کا حکم ہوا، میں بغداد معلی حاضر ہو گیا، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا۔ اس سے پہلے ایسا پرجلال چہرہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ سرکار غوث پاک نے مجھے چلے پر بٹھا دیا۔ یہ جو چلہ کشی ہے نا جی، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اوراد وظائف، اس راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ بعض ذاکرین و سالکین یہ چاہتے ہیں کہ بس کوئی کرامت کا اظہار ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ وہ آپ سن چکے، نہ میرے چاہنے سے نہ آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا، یہ تو اظہار اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ لیکن جو قانون اس نے بنایا ہے اس تک جانے کا، اس راستے کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ کرامت کے انتظار میں نہیں بیٹھنا۔ سارے کرامتوں کا جو اظہار ہو رہا ہے ہر پل غوث پاک سے ہو رہا ہے، انہوں نے کرامت کا اظہار فرما کے اسے علم فقر نہیں دے دیا، اس کو چلے پر بٹھا دیا۔ سرکار غوث پاک تو مادرزاد ولی اللہ ہے، اور ولی وہی ہوتا ہے جو عالم شریعت بھی ہو، عالم طریقت بھی ہو، عالم حقیقت بھی ہو، عالم معرفت بھی ہو۔ اس کے باوجود پھر ریاضتیں ہوئی، مجاہدات ہوئے، علم حاصل کیا، اساتذہ کی خدمت میں گئے، شیوخ کی خدمت میں گئے، تاکہ وہ جو سنت جاری ہے چلی آ رہی اس پر عمل ہو جائے۔ تو اس لیے جو طریقہ بزرگوں کا چلا آ رہا ہے اس سے راہ فرار اختیار نہیں کرنا۔ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مجھے چلہ پر بٹھا دیا اور 3 چلے میرے سے کرائے۔ سوچو تو صحیح، ہم یہاں بیٹھ کر فیض پا رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی فیضان ہے سارا فیضان غوث اعظم ہے۔ یہ جو کچھ محفل سجی ہے، جو کچھ طریقت کا کام ہو رہا ہے، جہاں جہاں ہو رہا ہے، سارا کا سارا فیضان غوث اعظم ہے۔ ہم یہاں بیٹھے فیض پا رہے ہیں، وہ تو در پہ جا پہنچا ہے، ڈائریکٹ نگاہ میں ہر وقت بیٹھا ہے، اسے کیا فیض ملا ہوگا، کتنا ملا ہوگا۔ 3 چلے جب ہو گئے، وہ حضرت ابو صالح مغربی فرماتے ہیں پھر سرکار غوث پاک تشریف لے آئے
اور قبلے کی جانب اشارہ کر کے فرمایا بیٹا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ سارے پردے ہٹ چکے تھے۔ فرمایا میں دیکھ رہا تھا، میں نے عرض کیا حضور میں کعبہ کو دیکھ رہا ہوں۔ بیٹھے بغداد میں ہیں، دیکھ مکے کو رہے ہیں، یہ تو ان کی شان بنا دی کہ جنہوں نے 3 چلے ہی کاٹے ہیں خدمت۔ ان کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا، ان کے اپنے تصرف کا عالم کیا ہوگا۔ بیٹا بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی کہ کعبے کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے پھر مغرب کی جانب اشارہ کیا اور فرمانے لگے بتاؤ اب کیا دکھائی دے رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے مرشد کو دیکھ رہا ہوں، میرے مرشد مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اب غوث پاک فرما رہے ہیں بیٹا اب بتاؤ جانا کدھر ہے؟ جدھر کہو گے وہاں پہنچا دیں گے۔ کعبہ کی طرف جانا ہے، کعبہ کے پاس جانا ہے، یا مرشد کے قدموں میں جانا ہے؟ وہ تو بارگاہ غوثیت میں تعلیم لے چکے تھے، فقر کی تعلیم پا چکے تھے، تصوف کا علم پا چکے تھے، باطنی علم حاصل ہو گیا تھا، آداب طریقت سے آگاہ ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے تو وہی کہنا تھا کہ جو فقراء کہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور مجھے کعبہ نہیں مرشد چاہیے، میں مرشد کے قدموں میں جانا چاہتا ہوں۔ پھر سرکار غوث پاک نے فرمایا بیٹا ایک قدم میں مرشد نگر پہنچا دیں، یا جس طرح سفر طے کر کے منزلیں طے کر کے آئے ہو اسی طرح پہنچا دیں۔ تو فقراء کرامت کو پسند نہیں کرتے کہ ہم سے کرامتوں کا ظہور ہو۔ عرض کی حضور جس طرح منزلیں طے کر کے آیا ہوں ویسے ہی جانا پسند کرتا ہوں۔ پھر سرکار غوث پاک نے جب میں جانے لگا تو مجھے فرمایا اے ابو صالح اپنے دل کو عین اللہ کے ساتھ بالکل صاف کر لے، یعنی تیرے دل میں صرف اللہ بسے، اس کی یاد کے گلاب کھلیں، اس کے جلوے ہوں۔ میں نے عرض کی حضور میں کیا، یہ تو سب آپ کا کام ہے، نظر فرمائیے۔ اور سرکار کی نظر ملی، جو رہ گیا تھا وہ بھی درجہ حاصل ہو گیا۔ تم ہو میر اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، تم ہو شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ غوث بھی، اقطاب بھی، ابدال بھی، افراد بھی کرتے ہیں تیری ہی ثنا یا غوث اعظم دستگیر۔ مشکلیں آسا ہوئی اور سب مسائل حل ہوئے، نام جب تیرا لیا یا غوث اعظم دستگیر، تا قیامت ہو گئے بے خوف سارے ہی مرید۔ لا تخف جب سے سنا یا غوث اعظم دستگیر، مشکلوں میں گھر چکا ہوں، کیجئے امداد اب
دور ہو رنجو بلا یا غوث آدم دستگیر، حملہ آور ہو رہا ہے ہم پہ شیطان لئی، کیجئے لیجئے ہم کو بچا یا غوث آدم دستگیر۔ معرفت رب اولا کی اور ولائے مصطفیٰ، معرفت رب اولا کی جس طرح حضرت ابو سہل مغربی کو عطا فرمایا، معرفت رب اولا کی اور ولائے مصطفیٰ کیجئے ہم کو عطا یا غوث آدم دستگیر۔ کر رہا ہے التجا یہ آپ کا عاجز غلام، کر رہا ہے التجا یہ آپ کا ہر ایک مرید، اس کا بھی دل جگمگا یا غوث آدم دستگیر۔ سبحان اللہ۔ غور فرمائیے، یہ سارا بیان سنا، اس پر غور فرمائیں۔ ہمارے آقا، ہمارے ملجا، ہمارے ماوا حضور غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی دلوں پر نظر، ساری کائنات پر نظر۔ وہ 5 کبوتروں والا واقعہ، وہ شخص کہاں بیٹھا، غوث پاک دیکھ رہے ہیں، اس پر کیا بیت رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس پر بھی غوث پاک کی نظر ہے۔ یہاں تمہارا باپ دیکھے، ماں دیکھے، سگا رشتہ دار چہیتا وفادار دیکھے، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ، یہ تکلیف، یہ پریشانی دور ہو۔ غوث پاک تو تم پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہیں، وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، اگر اور طاقت بھی رکھتے ہیں، تصرف بھی رکھتے ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں۔ اب اگر دیر ہو رہی ہے تو کوئی تو وجہ ہے، ان حکمتوں سے کیوں چشم پوشی کرتے ہو، کیوں مایوسی نا امیدی کا شکار ہوتے ہو؟ نظر رکھو، فریاد کرتے رہو، دل وہیں انہی کی جانب متوجہ رکھو۔ کرم ہوگا، کرم ہوگا، کرم ہوگا، ضرور ہوگا۔ دیر سویر اس میں حکمتیں ہیں، قادری محروم ہرگز نہ رہیں گے۔ تو جو کچھ ہم نہ بھی کہیں، ان کی نظر تو ہم پر ہے، ہمارے حال سے وہ آگاہ ہے، واقف ہے، باخبر ہے۔ وہ فرماتے اگر میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، اس کی بے ستری ہو جائے تو میں مغرب میں رہتے ہوئے اس کے صدر کو ڈھانپ دوں گا۔ میرا گھوڑا ہر وقت تیار رہتا ہے، جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اس کی مدد کو پہنچتا ہوں۔ مدد کا اظہار تاخیر سے ہو، یہ حکمتیں ہیں، یہ سنت خدا بھی ہے۔ ایک رخ تو آپ کے سامنے آ گیا، اب ذرا دوسرے رخ پر نظر کرنی ہے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ بیت رہا ہے، ہو رہا ہے، اس پر غوث پاک کی نظر ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر بھی تو غوث پاک کی نظر ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز قضا ہو رہی ہیں، غوث پاک دیکھ رہے ہیں۔ ماں باپ سے جھگڑے ہو رہے ہیں، بدتمیزی ہو رہی ہے، بے ادبی ہو رہی ہے، غوث پاک دیکھ رہے ہیں۔ حرام روزیاں کمائی جا رہی ہے، ڈنڈی ماری جا رہی ہے،
کم تولا جا رہا ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، رشوت کا لین دین ہو رہا ہے، سودی کاروبار ہو رہا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، غوث پاک دیکھ رہے ہیں۔ شرابیں پی جا رہی ہیں، نشہ کیا جا رہا ہے، چوریاں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، جادو ٹونا کر کے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، غوث پاک دیکھ رہے ہیں۔ مخلوق پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، غوث پاک دیکھ رہے ہیں۔ جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کھا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، غوث پاک دیکھ رہے ہیں۔ ملمہ کاریاں، بناوٹ، ریاکاریاں، تصنع ہو رہا ہے، غوث پاک دیکھ رہے ہیں۔ دلوں میں غرور و تکبر کے بت سجے ہوئے ہیں، حرص و حسد کے کانٹے اگے ہوئے ہیں، بغض و کینہ کی گندگی بھری ہوئی ہے۔ غوث پاک ملاحظہ فرما رہے ہیں، جب دنائی کی دکان پہ بیٹھ کر داڑھی مڑوا رہا ہے، غوث پاک ملاحظہ فرما رہے ہیں، جب خواتین بے پردہ گلی بازاروں، شادی ہالوں، دفتروں میں پھر رہی ہے، غوث پاک انہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بدنگاہی جب تو کسی نامحرم کو تاڑ رہا ہے، بدنگاہی ہو رہی ہے، تو اسے دیکھ رہا ہے، غوث پاک تجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب بدکاریاں ہو رہی ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہو رہا ہے، مخلوط تعلیم پائی جا رہی ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر اپنایا جا رہا ہے، غوث پاک دیکھ رہے ہیں۔ یہود و ہنود، نصارہ و مجوس، کفار و مشرکین کا فیشن، تہذیب و تمدن، ان کی نظریات، ان کی تعلیمات کو اپنایا جا رہا ہے، اور ان کے نانا جان کے دین سے منہ موڑا جا رہا ہے، ان کے نانا جان کی سنتوں کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے۔ غوث پاک ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ جو بے حیائیوں کا مظاہرہ ہو رہا ہے، سرکار غوث پاک ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا غوث پاک دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور آپ نے ملاحظہ فرمایا، وہاں لوگ برہنہ نہا رہے ہیں، ان کی اس برہنگی کو، بے حیائی کو، بے پردگی کو ملاحظہ فرما کر فرمانے لگے کہ میں بار بار مر کر زندہ ہونا پسند کرتا ہوں۔ ایک بار مرنا آسان نہیں ہے، موت کا ایک بار تلوار کے 1000 باروں سے زیادہ سخت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بار بار مر کر زندہ ہونا پسند کرتا ہوں، مگر مجھے ان لوگوں کی یہ بے حیائی پسند نہیں۔ آپ نے غور کیا، غوث پاک کو بے حیائی، بے پردگی، خلاف شرع کام پسند نہیں ہیں، اور آج یہ بے حیائی کے کام ہمارے پسندیدہ کام بن گئے ہیں۔ خدا را ہوش میں آئیے، غوث پاک سے محبت کرتے ہو، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انہیں محبوب بنایا ہے تو ان کی اطاعت کی جائے، جب ان کو سردار بنایا، آقا بنایا، مولا بنایا، ملجا بنایا، داتا بنایا، غوث مان لیا، تو پھر ان کے قدموں سے لپٹنا چاہیے، ان کی ناراضی والے، ان کی ناپسندیدہ کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ لہذا آج کا یہ اجتماع ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ اب تک غفلت رہی، گناہ تو کرتے رہے، بے حیائی کے کام کرتے رہے، خلاف شریعت کام کرتے رہے، شریعت کے خلاف چلتے رہے، سنت کے خلاف چلتے رہے، یہ بھول گئے کہ حضور غوث پاک بغداد سے دیکھ رہے ہیں۔ آج اس غفلت کو مٹائیے، ہوش میں آئیے اور توبہ کر لیجئے، اور یہ عزم اور عہد اور ارادہ کر لیجئے کہ آج کے بعد ہم خلاف شرع کام نہیں کریں گے۔ جس آقا حضور غوث اعظم کا یہ اجتماع منعقد کر رہے ہیں، عرس منا رہے ہیں، ان کے نانا جان کے دین سے منہ نہیں موڑیں گے۔
بلکہ ان کے دشمنوں، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، مجوسیوں، کفاروں، مشرکین کے فیشن سے، تہذیب سے، تمدن سے، نظریات سے، تعلیمات سے منہ موڑیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، ماں باپ کا ادب و احترام کریں گے، حرام روزی سے بچیں گے، جھوٹ غیبت چغلی سے بچیں گے، اور دیگر حرام کاموں سے بچیں گے، لوگوں پر ظلم ڈھانے سے بچیں گے، ریاکاری سے بچیں گے، غرور و تکبر سے بچیں گے، بغض و حسد سے بچیں گے، مکر و دھوکے سے بچیں گے، داڑھی مڑانے سے بچیں گے، بے پردگی سے بچیں گے، بد نگاہی سے بچیں گے، بے حیائی سے بچیں گے، اور حضور غوث پاک کے نقش پا پر چل کر اللہ تعالی کے ولی بنیں گے انشاء اللہ تعالی۔ اللہ تعالی شیخ کریم کے طفیل ہمیں ایسا ہی فرما دے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔